الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. دین کی بات سننا اور دین کی بات سنانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ چلے گئے، تقاضا ہوگا، ہر بشر کو اپنا ایک تقاضا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا. اور جو لوگ رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو اپنی عطا فرما دی. ابھی ایک عنوان میں پڑھ رہا تھا، لگ بھگ کل کی بات ہے، اس میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. مثال کے طور پہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو عشاء کی نماز چھٹنی شروع ہو گئی، یہ اللہ کے ناراضگی کی نشانی ہے. ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو اب کیا ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت چھٹنی شروع ہو گئی، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. ہم نے دوسروں کی مدد کرنی تھی، ہم دوسروں کی مدد کرتے تھے، آہستہ آہستہ وہ دور ہوتی چلے گئی، چھٹنی شروع ہو گئی، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. بہرحال میرا تو مختصر سا عنوان 2-4 باتیں مجھے کرنی تھی. صرف آج شب برات سے متعلق چند باتیں مجھے بتلانی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھی: الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. انسان لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کچھ کھاتا ہو، پیتا ہو، چلتا پھرتا ہو، ہر حال میں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کی تعریف اس کو بیان کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا، اللہ کی عبادتیں کرے گا، اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگائے گا، اللہ کے کلام کو وہ پڑھے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا. دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے جبرائیل، میرا ایک بندہ ہے. یہ حدیث ہے جو میں بتلا رہا ہوں آپ کو، کہ میرا ایک بندہ ہے، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں گاؤں میں وہ رہتا ہے، اس کا نام یہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے اللہ کے دربار سے چلے جاتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں آ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے بہت محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور تم سب بھی اس سے محبت کرو. تو تمام فرشتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آ کر کے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر بھی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. پھر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کو اپنا سربراہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بڑا یہی ہے.
البتہ عمر میں چھوٹا ہو لیکن علم کے اعتبار سے یہ ہمارا بڑا ہے، تو لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا آپ اپوزٹ لے لیجیے، الٹا لے لیجیے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، والدین کی اطاعت نہیں کرتے، شراب خوری کرتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق، ایک دوسرے سے بات چیت کو ختم کرنا، اور چغل خوری، جادوگری کرنا، ایک دوسرے کے اوپر سخت سے سخت جادو کرنا، تو بظاہر ہے کہ بڑے کبیرہ گناہ ہے تمام، تو وہ اللہ کے سامنے تو آتا نہیں، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل، میں فلاں گاؤں کا فلاں بندہ ہے، فلاں شہر کا ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، تم بھی اس سے محبت نہ کرو۔ پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تمام فرشتوں میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت نہیں کرتے، میں بھی اس سے محبت نہیں کرتا اور تم بھی اس سے محبت نہ کرو۔ پھر وہ فرشتے آ کر کے دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، لوگ اس کے ساتھ نہ تو بیٹھتے نہ اٹھتے، اس سے بات چیت کرتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں مسجد میں رہنے والا آدمی، میں شراب پینے والے آدمی کے پاس میں اگر بیٹھوں گا، میں جوا کھیلنے والے آدمی کے پاس میں بیٹھوں گا، تو لوگ تو یقیناً میرے اوپر بھی کیچڑ اچھال دیں گے، کہ لوگ مجھے کہیں گے بھائی یہ بھی پیتا ہے، یہ دن بھر مسجد میں رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں صحبت اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ میں رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنی چاہیے۔ اور آج بڑی ہی اہم ترین عبادت کی رات ہے، شعبان کی 14ویں رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا میرا مہینہ ہے اور رمضان کا جو مہینہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ویسے تو اللہ کے نبی پورے زندگی جتنی بھی گزری ہے تمام عبادتوں میں ہی اللہ کے نبی نے گزار دی، لیکن اللہ کے نبی نے ایک اہمیت دلائی، جیسے آج کی رات شب برات ہو گئی، ایسے آنے والا رمضان کا مہینہ اس میں شب قدر کی رات آتی ہے، اس کا تو کسی کو علم نہیں، لیکن تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، اس کی اللہ کے نبی نے بڑی اہمیت دلائی۔ تو آج کی جو رات ہے شعبان کی رات ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دنیاوی آسمان پر آ کر کے اپنے بندوں کو ندا دیں گے کہ میرے بندوں، کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں دوں، کوئی اپنی بخشش کرانے والا ہے کہ جس کی میں بخشش کروں، کوئی رزق کا طالب ہے جس کو میں رزق دوں، کوئی اولاد کا طالب ہے جس کو میں اولاد دوں، جس کو میں اولاد عطا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آ کر کے اللہ کی جانب سے ندا آتی ہے، اور آج وہی رات ہے کہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ یہ میں آپ کو بہت موٹی موٹی باتیں بتلا رہا ہوں، گہرائی میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعا مانگی ہے اپنی پوری زندگی میں، اللہ کے نبی نے خاص طور سے ہمیں یاد رکھا۔ افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی ہمیں یاد رکھا، لیکن آج یہ امت اللہ کے نبی کو کیا صلہ دے رہی ہے؟ جب ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہوں گے کہ میرا امتی میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ طائف میں اللہ کے نبی گئے، وہاں پتھر کا صرف امت کی خاطر، جہاں جہاں اللہ کے نبی گئے دین کے خاطر گئے، امت کے خاطر گئے تو پتھر کھائے، لیکن جب اعمال ہمارے اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہمارے نبی یقیناً کہتے ہیں کہ میرا امت میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں، یعنی اللہ سے دعا مانگے کہ میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اور قبرستان کے اندر عام طور سے
ہر جگہ کو تو شاید ماحول نہیں، لیکن کچھ جگہ کو ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر جانا، اس کو بہت خیر صاف صفائی کرنا اور لائٹ وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ دیکھو کہیں سے جائز تو نہیں ہے، ثبوت اس کا نہیں ملتا، لیکن ایک اگر رہا مسئلہ ایصال ثواب کا تو ایصال ثواب آدمی پہنچا سکتا ہے۔ مسجد کے اندر رہ کر کے، گھر میں رہ کر کے ایصال ثواب پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی لیٹی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو اللہ کے نبی برابر میں نہیں ہے، تو اس اما عائشہ اٹھی اور دیکھا، جا کر کے دیکھا اللہ کے نبی کو، تو وہ وہیں قبرستان میں پہنچ گئی، جنت البقیع قبرستان میں، تو دیکھا اللہ کے نبی وہاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ یہاں؟ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ آج بہت ہی عبادت والی رات ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں، برات کے معنی خلاصی کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی اور آزادی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو قبرستان میں جانا صرف یہاں اس حدیث سے ثابت ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جنت البقیع میں ایک مرتبہ گئے۔ ایصال ثواب آدمی مسجد میں رہ کر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ قبرستان میں جانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ قبرستان میں جانے کا مقصد صرف یہی تو ہے نا کہ ہم قبرستان میں جائیں، اپنے بڑوں کو ایصال ثواب کریں، یہی تو مقصد ہے نا قبرستان میں جانے کا۔ تو ایصال ثواب تو یہاں سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور ہے، قبرستان میں آدمی کیا ہے کہ ٹولی بنا کے جاتا ہے، دنیا کی باتیں ہوئے کرتے جاتے ہیں، ادھر سے بھی دنیا کی باتیں ہوئے کرتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ تو کہیں سے کہیں تک بالکل بھی درست نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے۔ بس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ توبہ استغفار کرے۔ لیکن قبرستان میں اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو قبرستان میں ایک دو آدمی صرف تنہا جا سکتا ہے۔ اس حال اس طریقے سے جائے کہ ہمارے کسی دوسرے ساتھی کو بھی اگر معلوم ہو جائے تو اس کو بھی اس انداز میں لے کے جائے کہ بھائی شور شغب ذرا برابر میں نہ ہو، بات چیت نہ ہو، بلکہ اطمینان سے آئے اور اطمینان سے آ جائے۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بلکہ مولانا شوکت صاحب بیٹھے ہیں، وہ بتلا رہے تھے کہ یہاں رحمانیہ مدرسے میں بھی ایک پروگرام ہے، شاید جلسہ ہے، تو وہاں بھی مولانا انشاءاللہ یہ بات آپ کو بتلائیں گے۔ تو مختصر سے دعا کر لیں، کیونکہ زیادہ لمبی چوڑی بات کا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، بكلمات الله الطامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجیے،
اے اللہ ہم نے آج تک جتنے گناہ کیے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کی جو رات ہے بڑی اہم اور مقدس اور بابرکت رات ہے۔ اے اللہ وہ رات شروع ہو چکی ہے۔ اے اللہ جس رات کے بارے میں آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ وہ رات کا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ اے میرے پروردگار عالم ہمارے تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے گناہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا غلطی سے ہو گئے ہوں، اے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے میرے پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو سچا پکا نمازی بنا دیجیے، دین کا داعی بنا دیجیے۔ اے میرے اللہ ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر تو ظلم کیا ہی ہے، لیکن ہم گالیاں اپنے حکاموں کو دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں حاکم مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اے اللہ اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حاکم ظالم نہیں بلکہ خود ہم ظالم ہیں کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہم نے جنازہ نکال دیا۔ اے اللہ آپ کے احکاموں کو ہم نے توڑ دیا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اے میرے اللہ پھر تو ہمارے اوپر حالات آنے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات آئیں گے۔ اے اللہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات آسمان سے اتریں گے، اور پھر جیسے حالات ہوں گے ویسے ہمارے اوپر حاکم مسلط ہوں گے۔ اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ایک بھکاری ایک فقیر جب کسی در پہ جاتا ہے مانگنے کے لیے، اللہ تو گھر کا مالک نکل کر کے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ آپ تو داتاؤں کے داتا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ اے میرے پروردگار عالم اے اللہ آج ہم آپ کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں عطا کر دیجیے۔ اے میرے اللہ بس ہم آپ سے اتنا چاہتے کہ آپ ہم کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے اپنی پوری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی۔ اے اللہ ہم نے پوری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی ہے۔ میرے اللہ جب قبر میں ہم کو رکھا جائے گا، جب قبر میں ہم جائیں گے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چہرہ انور دکھایا جائے گا، ہمارے چہروں پر سنتیں نہیں، ہمارا لباس سنتی نہیں۔ اے میرے اللہ دنیا میں ہم نے احکام اچھے نہیں کیے، اعمال اچھے نہیں کیے، اے اللہ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ منکر نکیر آئیں گے سوالات پوچھنے کے لیے، اے اللہ ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے میرے اللہ ہمارے قبر میں مدد اور نصرت فرما دیجیے۔ اللہ اس وقت ملک شام میں معصوم بچوں قتل عام ہو رہا ہے۔ معصوم بچوں کا کیا گناہ ہے میرے اللہ؟ معصوم لوگوں کا، عورتوں کو، بچوں کا کیا گناہ ہے؟ ان کا قتل عام ہو رہا ہے ملک شام کے اندر۔ میرے اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما۔ اللہ ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ یہ جو ظالم کتے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کتوں کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ اللہ مثال آپ نے قائم فرما دی، فرعون بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اللہ نمرود سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں گزرا، اللہ آپ نے اس کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اللہ نمرود کو بھی، حامان کو بھی، شداد کو بھی اللہ آپ نے نیست و نابود کر دیا۔ اللہ جو آج کے دور کے فرعون اور حامان ہیں اللہ ان کو بھی ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر انصاف قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر انصاف قائم فرما دیجیے۔ اے میرے پروردگار عالم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس وقت تابعیت بنایا جا رہا ہے، دہشت گرد اور آتنکوادی کے نام سے ان کو پکارا جا رہا ہے۔ اے اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، اے اللہ ہم مانتے ہیں بے شک اللہ ہم گندے ہیں، اے اللہ ہم گندے ہیں، آخر اے اللہ ہے تو آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آخر ہے تو ہم آپ کے بندے، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما۔ اے اللہ آج کی وہ رات وہ شروع ہو چکی ہے اور اس رات کے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ جو صفت ہے معاف کرنا ہے،
اے میرے اللہ آپ کی جو صفت ہے وہ معاف کرنا ہے۔ اے میرے اللہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے معلوم کیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار انسان ہے، اللہ مجھے دکھا دیجیے۔ اے اللہ آپ نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا، ایک شخص وہ جنگل میں داخل ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ گناہ گار آدمی ہے۔ اے اللہ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا نیک اور متقی اور آپ کا ولی، اللہ وہ بھی مجھے دکھا دیجیے۔ اللہ جنگل کے دوسرے راستے سے پھر وہی شخص نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران شزدر رہ گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ یہ تو وہی بندہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار تھا۔ اے اللہ آپ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے میرے کلیم اللہ، اے میرے کلیم اللہ، بے شک یہ وہی بندہ ہے لیکن اب یہ میرا دنیا کا سب سے بڑا ولی بن چکا ہے۔ اللہ جس وقت یہ جنگل میں سے آ رہا تھا، اے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جس وقت یہ جنگل سے گزر رہا تھا یہ تمام اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ گزرا، اس کو اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی ہوئی۔ اے اللہ آپ نے اس کو معاف فرما دیا، دنیا کا سب سے بڑا ولی بنا دیا۔ اللہ ہم تو آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ معاف کرنا آپ کی صفت ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس وقت اے اللہ جہاں جہاں جس جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ جو ظالم ہے، اے اللہ اگر ان کے قسمت میں آپ نے ایمان کا فیصلہ لکھا ہے، اے اللہ انہیں ایمان عطا فرما دیجئے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو اے اللہ انہیں اپنا عذاب بھیج کر کے ہلاک تباہ و برباد کر دیجئے۔ اے اللہ انہیں اپنا عذاب بھیج کر کے ہلاک تباہ و برباد کر دیجئے۔ اے اللہ جو ظالم مسلمانوں کو بے وجہ اور بے قصور جیلوں کے اندر قید و بند کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے میرے خدا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ اگر ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، اے اللہ انہیں اپنا عذاب بھیج کر کے ہلاک تباہ و برباد کر دیجئے۔ اے میرے اللہ، اے میرے خدا، پوری دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے اوپر بھی بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اے اللہ جس نے اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی، مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اے اللہ ہم نے دیکھا کہ وہ خود مٹ گئے لیکن اسلام اور قرآن کو نہ مٹا سکے۔ اے میرے اللہ صرف اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اسلام پر پوری طریقے سے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے احکاموں کو توڑ دیا ہے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت کی سختی کو آسان فرما، اے اللہ موت کی سختی کو آسان فرما۔ اے میرے پروردگار عالم قبر کے عذاب سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جس وقت حضرت عثمان غنی قبرستان سے گزرا کرتے تھے، ان کی وہ حالت ہو جاتی کہ اللہ ان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ عثمان جب اللہ کے نبی جہنم اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں اس وقت آپ اتنا نہیں روتے، قبرستان کے پاس سے کیوں روتے ہو گزرتے ہوئے اتنا؟ حضرت عثمان نے جواب دیا تھا اے اللہ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے گزر گیا تمام منزل اس کے لیے آسان ہے، جو اس منزل میں پھنس گیا آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ میرے اللہ رحم فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کا کھچر جس پہ آپ تشریف فرما تھے وہ بدکنے لگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کا کھچر کیوں بدکنے لگا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار عالم دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، جو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف دنیا کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ آپ کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ میرے پروردگار عالم قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اے اللہ ہم سب کی مکمل حفاظت فرما۔ بے شک اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اس رات کے حصے میں داخل ہو چکے ہیں جس رات کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ سب سے افضل رات ہے۔
میرے خدا آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں ہیں، صبح سے دوپہر ہو گئی، پسینے میں شرابور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے محبوب صبح سے دوپہر ہو گئی، اپنی امت ہی کے بارے میں دعا فرما رہے ہیں، اپنے لیے بھی کچھ مانگ لیا ہوتا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہمارے لیے کیا نہیں کیا، لیکن آج ہم کیا صلہ دے رہے ہیں۔ اے میرے اللہ ہم سب کی مکمل حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حالے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے مکمل حفاظت فرما، عذاب جہنم، عذاب دوزخ سے اے اللہ ہم سب کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت جوان بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی، شادی کے قابل ہے لیکن سامان مہیا نہیں، اے اللہ ان بیٹیوں کی غیب سے انتظام فرما دیجیے، اے اللہ ان بیٹیوں کی شادی کا غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ اے میرے اللہ بہت سے لوگ قرض کے پہاڑ میں دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے سبب مہیا فرما دیجیے۔ اے میرے اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں جس جگہ مسلمان بے روزگار ہیں، اے اللہ انہیں روزگار عطا فرما دیجیے، جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے میرے اللہ پوری دنیا میں اس وقت بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اے میرے اللہ نفرت پھیلانے والوں کو ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو اسلام کی، اے اللہ ایمان کی ہدایت نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے بھی یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کی جو جائز تمنا ہو اے اللہ وہ پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کسی کا والد والدہ بھائی میں سے یا بہن میں سے اے اللہ رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، کروٹ کے سکون راحت نصیب فرما دیجیے، جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں سے اب تک جتنے بھی مسلمان مرد مسلمان عورتیں اے اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے اے اللہ ان سب کو بخشش و مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اعلی علیین عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ مختصر سا ہم نے جو مانگا وہ بھی اور جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں بے شک جو ہم نے نہیں مانگا شاید وہی اصل تھا، وہی اہم تھا، لیکن اے اللہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ہم نے جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو ہم سے چھوٹ گیا ہم نے نہیں مانگا رہ گیا اے اللہ بن مانگے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سالہ دور نبوت میں جو بھی خیر کے لائن سے جو بھی دعا مانگی ہے اے اللہ ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اور جس شرور و فتن سے آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم بھی ان سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ مختصر سے دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول اور مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔